یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد. سارے صاحبان مل کے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیسر اللہ بافواہہم واللہ متمم نوری ولو کرہ الکافرون. سارے صاحبان مل کے صلوات. دعائے آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی ہاتھ دریجے سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کٹو بازو پسند کا کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہیں جائے. مالک اللہ بابا جی کی سخی عذاب بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما. اس مجلس کے ثواب جتنے حاضرین مومنین تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. جتنے مومن بے روزگار ہیں صدقہ امام رضا بادشاہ کی نارانی پاک کا وسیع رزق حلال عطا فرما. میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک حسین کے نور محل کی زیارت نہ کرتے. ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد از جلد ظہور فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے صلوات. اجازت ہے ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکتی. اگر ناراض نہ ہوں تو آپ بھی دو قدم مہربانی فرما کے یہ جگہ ساری خالی پڑی ہے تھوڑا ماحول بہتر ہے آپ بھی آگے مہربانی کریں تھوڑا آگے آ جائیں. جو بزرگ ہیں بے شک بیٹھ رہے ہیں نوجوان بھائی جو ہیں دو قدم آگے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی اللہ. اجازت ہے جی ذکر پاک کی ابتدا کی جا سکتی. گزارش کروں گا چوبیاں گرد و نواح کا مجمع اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے فقط سانس لینا بھی عبادت ہے. آگے بابا جی مجمع خود فیصلہ کرے جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہو. میرے ایک بزرگ عالم دین ہیں دوست ہیں بڑے کمال کے عالم وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب انسان سے گفتگو کرو نا تو آگے سے زبان ہلاتا ہے. انسان اور حیوان میں ایک فرق ہے. انسان سے گفتگو کی جائے تو وہ زبان ہلاتا ہے جانور سے گفتگو کی جائے تو وہ سارے ہلاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آل محمد نے آپ کو زبان دی ہے آپ کی زبان ان کے ذکر میں حرکت کر سکے. اس ذکر میں صرف آپ اور میں نہیں آتے اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں. مجلس بابا جی آج میں ذرا واجب سے ہٹ کے آپ مومنین کو آپ کے کہنے پہ سنانے لگے اگر آپ کی توجہ ہوئی تو. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ بابا جی پچھلے دنوں میں ایک ہمارے اپنے ہی تھے انہوں نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ عزا خانہ شبیر نہیں بلکہ کمنٹری سنٹر ہے. بات پہلے سنیے گا پھر اپنے ذہن میں تولیے گا. کمنٹری سنٹر کسے کہتے ہیں؟ دارے نہ یہ آج میں بتاؤں گا کہ آپ یہاں آئے ہیں اس مقام کی عزت کیا ہے. جو عزادار چال کے آتے ہیں ان کا مقام کیا ہے. میں آج اس مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں نہ یہ کمنٹری سنٹر ہے نہ یہ کوئی رسم ہے بلکہ عزاداری حسین اوجب ہے. تو نہ آپ کا ایک لمحہ ضائع کروں نہ اپنا لمحہ ضائع کروں. بابا جی تیرے میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں پہلے بے شک اگر آپ کا دل بنے تو داد کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے گا وگرنہ باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا.
جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ان کے لیے محنت کر کے آج کی مجلس پڑھنے لگا۔ تیرے میرے صادق امام فرماتے ہیں یہ حدیث ہے جو میں گفتگو کروں گا آج کے دن سے لے کے اپنے وقت کے امام تک ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ پڑھوں میں قرآن بابا جی کے سر پہ رکھ دیں، جو کچھ میں بتاؤں گا اس کا میں بتاؤں۔ تیرے میرے صادق امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، جب بھی بابا جی کوئی مومن ذکر علی سننے کے لیے، بابا جی میں کوئی شعر نہیں پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا ہوں، جب بھی کوئی مومن ذکر علی سننے کے لیے گھر سے نکل کے عزاخانہ شبیر میں آتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہوئے 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 کہاں چلا گیا یار مجمع، مالک نے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو اپنی قوم تک پہنچا۔ آپ کے پاؤں کے نیچے کون پر بچھا رہے ہیں؟ بولیں ذرا، فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، جناب سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسالت ماب سے سنا کہ جس جگہ پہ ذکر علی ہوتا ہے صرف آپ اور میں نہیں آتے، عرش سے اللہ کے ملائکہ آتے ہیں۔ اگلے لفظ میں بابا جی ہر ماتمی کا ہاتھ تائید کے لیے اٹھے گا، جب ملائکہ آتے ہیں تو آپ کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ہوئے 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 آپ کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں۔ جب ذکر علی ختم ہوتا ہے وہ عرش پہ جاتے ہیں، وہ باقی ملائکہ پوچھتے ہیں آپ کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں زمین پہ ایک جگہ پہ ایک قوم جمع تھی، ہم ان کے پاس گئے تھے، جو فرنٹ پہ بیٹھے ہو یار، ہم ان کے پاس گئے تھے۔ باقی ملائکہ، اب توجہ چاہوں گا مکمل آپ کی، وہ باقی ملائکہ کہتے ہیں کہ آپ گئے تھے زمین پہ اور آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو فرشتوں والی نہیں ہے۔ کوئی بیٹھا ہوگا یار سننے والا، یہ خوشبو فرشتوں والی نہیں ہے، ملائکہ والی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم زمین پہ گئے تھے نا، اس ذکر میں بیٹھی جو قوم جمع تھی ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے بابا جی، ان کی خوشبو ہم سے چمٹ گئی ہے۔ وہ ملائکہ کہتے ہیں اچھا تو پھر اس طرح کرو، ہمیں بھی اس جگہ لے کے جاؤ جہاں یہ ذکر ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اب تو وہ قوم گھروں کو چلا گئی۔ بابا جی آپ کا پنڈال اٹھ کے بھی بولے پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ملائکہ کہتے ہیں اگر وہ قوم گھروں کو چلی گئی ہے تو ہم اللہ سے اتنی اجازت مانگتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اجازت دے، جہاں ذکر علی ہو رہا تھا وہاں ہم اپنے پر مس کر کے آ جائے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی، امام رضا کی طرف سے بات سنو، اتنی مہلت دے دیجئے کہ ہم اپنے پر مس کر کے واپس آئے۔ کسی کتاب میں کسی معصوم نے نہیں فرمایا کہ تو نماز پڑھ میں تیرے ساتھ ہوں، تو روزہ رکھ میں تیرے ساتھ ہوں، تو حج پہ جا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ واحد ذکر ہے 14 کا، جس میں 14 بابا جی فرماتے ہیں تو صف ادا بچھا، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں۔ پہلی حدیث پڑھی کہ جب آپ مومن ذکر علی سننے کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے کون پر بچھا رہے ہیں؟ فرشتے۔ بولیے گا اتنی گرمی نہیں ہے، یہ کرم ہے حسین کا کہ اتنا ٹھنڈا موسم ہے عشر محرم میں، آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ دوسری حدیث پڑھی کہ جب ملائکہ آتے ہیں آپ کو گھیرے میں لیتے ہیں۔ اگلی حدیث پڑھنے لگا ہوں، مذہب شیعہ کی 7 معتبر کتابوں میں یہ حدیث نہ ہو میں شیعہ ہی نہیں۔ 7 معتبر کتابوں میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ مولا کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے بھائی رومیلہ۔ رومیلہ مولا امیر المومنین کے پیچھے بابا عرفان شاہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، جب بیمار ہوا تو مولا کے پیچھے نہ جا سکا۔ ایک دن اس نے دل میں سوچا رومیلہ
آج جمعے کا دن ہے، غسل کر، اچھا لباس پہن، وضو کر، امام کے پیچھے جا، امام کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ رمیلہ کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں پہنچا تو مولا امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، منبر پر بیٹھا، میں پچھلی صف میں بیٹھ گیا۔ جب میں پچھلی صف میں بیٹھا بابا شہباز شاہ جی، تو میرا بخار اور تیز ہوا، میرا بخار بابا جی تیز ہوا۔ رمیلہ کہتے جب بخار تیز ہوا نا تو میں نے دل میں سوچا کہ میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ رمیلہ کہتے پھر میں نے دل میں سوچا تھوڑی دیر برداشت کر، تھوڑی دیر کے بعد امام کی زیارت بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی۔ رمیلہ کہتے میرا اتنا جملہ کہنا تھا یا میرا بخار کم ہونا شروع ہوا، میرا بخار اترنا شروع ہو گیا۔ رمیلہ کہتا مولا امیر المومنین نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے مولا باہر نکلے، میں امام کے قریب گیا، امام سے ملاقات کی۔ مولا اتنے دن بیمار تھا بھائی جان، آپ کے پیچھے نہیں آ سکا۔ مولا امیر المومنین فرماتے رمیلہ مجھے خبر ہے، مجھے پتا ہے۔ رمیلہ تو ابھی مسجد میں آیا، تیرا بخار تیز ہوا، تو نے دل میں سوچا بیٹھ جا، پھر بخار کم ہوا، اگلے لحظے پہ ہر بندے کا ہاتھ تائید کے لیے اٹھے گا۔ رمیلہ کہتے یا علی مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں نہ اس میں ایک لفظ زیادہ ہے نہ کم ہے، امام ہونا ہی ایسا چاہیے۔ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں نہ اس میں ایک لفظ کم نہ زیادہ۔ اب امیر المومنین فرماتا ہے رمیلہ تمہیں خبر ہے جب بھی کوئی مومن بیمار ہوتا ہے ہم 14 بیمار ہو جاتے ہیں، جب کوئی مومن پریشان ہوتا ہے ہم 14 پریشان ہو جاتے ہیں۔ بابا جی پورا پنڈال اٹھ کے بولے پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ رمیلہ نے کہا مولا یہ تو کوفے والے لوگوں کے لیے ہے، مولا جو مغرب میں رہتے ہیں، مشرق میں رہتے ہیں، شمال میں رہتے ہیں، جنوب میں رہتے ہیں، مولا ان کا کیا ہوگا؟ علی فرماتے ہیں چاہے کوئی مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، نہ وہ ہم سے دور ہے نہ ہم اس سے دور ہیں، وہ ہمارے قریب رہتا ہے، 14 اس کے قریب رہتے ہیں۔ نہ وہ ہم سے دور ہے نہ ہم اس سے دور ہے۔ پہلی حدیث پڑھی آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا، دوسری حدیث بتائی آپ کو گھیرے میں لیا، تیسری بتائی کہ جب مومن گھر میں بیمار ہو تو وہ ہم سے دور نہیں ہوتے، اور جب بندہ آ ہی ان کے گھر جائے، جب بندہ آ ہی ان کے گھر جائے، مجھے بول کے بتاؤ پھر کیسے حالت میں آنا پڑے گا۔ قبلہ سستانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، ان سے ایک مومن نے پوچھا قبلہ کیا معصومین علیہ السلام مجلس میں آتے ہیں؟ قبلہ فرماتے ہیں نعم، کوئی شک نہیں، معصومین مجلس میں آتے ہیں۔ اگلے لفظ پہ جوان بھائی تائید کیجئے گا۔ تو ان کا قبلہ اگر آتے ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ اور ان کا ہماری آنکھوں کے آگے گناہوں کے پردے اتنے ہیں، کسی کی آنکھ کے آگے غیبت کا پردہ، کسی کی آنکھ کے آگے چوری کا پردہ، کسی کی آنکھ کے آگے برائی کا پردہ۔ قبلہ کہتے ہیں اگر یہ پردے ہٹ جائیں پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ عالمین کے رسول کہاں بیٹھے ہیں، مولا امیر المومنین کہاں بیٹھے ہیں، حسین ابن علی کہاں بیٹھے ہیں۔ پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ عالمین کے رسول کہاں بیٹھے، مولا امیر المومنین کہاں بیٹھے، حسین ابن علی کہاں بیٹھے۔ اچھا میں نے گزارش کی ہے، اتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، ایک بات اور کہنے لگا ہوں۔ قرآن جو ہے قرآن، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی اوکھی اردو کوئی نہیں ساڑھی، ہماری اردو اور آپ کی پنجابی میں کوئی فرق نہیں۔ مولا نے کہا ہے، مولا آکھیا، اس میں اردو میں ادب ہے، پنجابی وہ بات ادب میں نہیں رہتی۔
قرآن جو ہے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما، مجھے بول کے بتاؤ، اب پورا مجمع بولے گا تو میں اگلا لفظ کہوں گا، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ میں بولو یار سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب بندہ سامت قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا تو ناطق قرآن کے پاس بغیر وضو کے تو کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ناطق قرآن کے پاس تو بغیر وضو کے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ مولا کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا مولا نماز برائی سے روکتی ہے، مولا کر نماز برائی سے روکتی ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، اس کی نماز اس کا گناہ روکتی کیوں نہیں؟ معصوم کی آواز یہ ظاہری نماز ہے، رکوع سجدہ قیام یہ ظاہری نماز ہے، باطن میں ہم 14 نماز ہے۔ جب ظاہری نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، باطنی نماز کے پاس تو بغیر وضو کے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کوشش کیا کرو جب اس گھر میں آؤ تو وضو کر کے آئے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ عالمین کے رسول کہاں بیٹھے ہیں، مولا امیر المومنین کہاں بیٹھے ہیں، حسین ابن علی کہاں بیٹھے ہیں۔ جب ماتمی عزادار اس حالت سے اس گھر میں آئیں گے، نہ کوئی اسے رسم کہے گا نہ اسے کوئی کمنٹری سینٹر کہے گا۔ تو گزارش کروں جتنی پردے میں میری مائیں بہنیں تشریف فرما دیں، اگر وہ اس حالت میں آئیں تو انہیں پھر پتہ چلے گا کہ ثانی زہرا کہاں بیٹھی ہے۔ مجھے خبر ہے کہ ان باتوں پہ داد اتنی نہیں ملتی، لیکن میں اپنے وقت کے امام کی کچہری میں سرخ ہوں۔ مولا جو کچھ آپ نے بتایا ہم نے آپ کے ماننے والوں تک پہنچا دیا۔ ہمارا کام تھا ایک آواز آپ کے کان تک پہنچانی، آگے کوئی مانے نہ مانے، لوگ تو انبیاؤں کے کہنے نہیں مانے، ہم 2 ٹکے کے لوگوں کی بات کون مان سکتا؟ ہمارا کام تھا پیغام پہنچانا۔ اب میں نعرہ لگوانے لگا ہوں اس بارگاہ میں کھڑے ہو کے، یہ بارگاہ نہیں، میں آل محمد کی کچہری میں کھڑا ہوں، اور اگلی بات میں یہ کہہ دوں اگر یہ باتیں آپ مومنین کے لیے ہیں تو یہی باتیں ہم پڑھنے والوں کے لیے بھی ہیں، کہ ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ ہم کن کی کچہری میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اب میں ایک عہد لینے لگا ہوں جتنے ماتمی عزادار مومنین تشریف فرمائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد میں صف عذاب پہ جاؤں گا تو وضو کر کے جاؤں گا، میں نعرہ لگواؤں گا وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کر دے گا۔ جو نہیں چاہتا کہ میں وضو کر کے نہیں جاؤں گا وہ لنگر کھائے اور گھر کو جائے۔ یہاں تو عالمین کے رسول بیٹھے ہیں، یہاں تو حسین ابن علی بیٹھے ہیں۔ چلو ایک اور مثال دے دوں، مثلا یہاں مسجد میں اعلان کہ بھائی جان وقت کے امام آ کے بیٹھ گئے ہیں مسجد میں، بابا جی تو لوگ کس حالت میں جائیں گے؟ وضو کر کے جائیں گے، لباس دیکھیں گے، جسم دیکھیں گے۔ تو جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں، اتنی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ معصومین مجلس میں آتے ہیں، وہ پھوڑی کے وارث موجود ہیں، تو پھر بغیر وضو کے تو اس گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اب میں ایک نعرہ لگوانے لگے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں وضو کر کے آؤں گا وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کر دے گا، لبیک یا حسین۔ یہ نہیں نعرہ ہوتا ہے لبیک یا حسین، اسی چوک سے دوسری بھی چوک، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ تو میں ہاتھ باندھ کے منت کرنے لگا، اگر کسی کو کوئی بات دل پہ اچھی نہ گزری ہو تو میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اگر بات اچھی لگے تو پھر عمل کرنے لگے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ایک مقرر آیا تھا، ایک ذاکر خطیب آیا تھا، اس نے نعرہ لگوایا ہم نے ہاتھ اٹھا دیا، یا یہ عقیدہ بدلو کہ معصومین مجلس میں نہیں آتے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہ مجلس میں آتے ہیں تو پھر وضو کر کے آنا پڑے گا۔ یہ عقیدہ ہے ہم ساروں کا کہ وہ مجلس میں آتے ہیں۔
یہ نہ سمجھنا کہ اس نے نعرہ لگوایا ہم نے کہہ دیا کل مجلس میں جائیں گے، نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس کے سامنے تو نے عہد کیا ہے نا وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جس کے سامنے تو نے عہد کیا ہے وہ وقت کا امام تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے، بیٹا بیٹھ گئے، بحر العلوم، بہت بڑے عالم دین۔ ان کے حواری ان کے قریب کھڑے تھے، قافلہ گزر رہا تھا آخری بات مشی کے لیے، ماتمی سر ننگے پاؤں ننگے گزر رہے تھے، عورتوں نے بچے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کے حواری ان کا قبلہ یہ کیا پکھانڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے، آپ ہمیں کوئی فتویٰ دیں۔ اتنا ان کا جملہ کہنا تھا، بحر العلوم نے اپنے سر سے امامہ اتارا، زمین پہ پھینکا اور بابا جی ساتھ دوڑنا شروع کیا، ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ جب وہ کربلا پہنچے، 20 محرم پہنچے، 25 محرم پہنچے، بزرگ سے بیمار ہو گئے۔ جب صحت ملی ان کے حواریوں نے بابا جی پوچھا ہم نے آپ سے فتویٰ مانگا تھا، آپ نے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، انہوں نے کہا اگر میں نہ دوڑتا کافر ہو جاتا، اگر میں نہ دوڑتا کافر ہو جاتا۔ ان کا قبلہ کافر، کافر کس بات پہ؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا میں اپنی آنکھوں سے وقت کے امام کو ماتمیوں کے ساتھ دوڑتا دیکھ رہا تھا، سر ننگے پاؤں ننگے۔ منت کرنے لگا ماتمی، خود ماتمی وزدار ہیں، منت کرنے لگا ماتمی حلقے میں بھی جاؤ تو وضو کر کے جاؤ، کیونکہ وقت کا امام تمہارے ساتھ چل رہا ہے۔ جس امام کی ہم رعیت ہیں وہ امام تیرے ساتھ چل رہا ہے۔ کوشش کرنا جیسے آل محمد چاہتے ہیں ویسا بن کے ان کی بارگاہ میں آ، پھر تمہیں پتہ چلے کہ ان کا کرم تجھ پہ کتنا ہوتا ہے۔ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی زہرا، اللہ ہے قبول کرے، محمد کی بیٹی ذرا فرصت قبول کرے۔ بابا جی نے گزارش کی سب سے پہلے جو مستور علی ولی اللہ کی قتل ہوئی ہے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ حسن حسین کی ماں جناب سیدہ۔ گزارش کروں گا کل رات میں نے ایک جگہ، جس جگہ اشرف پڑھ رہے ہیں آخری، میرے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آل محمد کی کچہری میں کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، اس سے بڑی عدالت اور میرے سامنے کوئی نہیں ہے۔ میں نے وہاں عظمت سادات پہ ایک بات کی کہ سید کا احترام کرو، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا۔ تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ علی حسنین بھائی جو سید گنہگار ہو اس کی عزت، میں نے کہا تو کسی کتاب سے مجھے ثابت کر دے کہ کسی معصوم نے فرمایا ہو کہ یہ گنہگار ہے اس کا احترام نہ کر، میں مذہب ہی چھوڑ دوں گا۔ گنہگار ہے وہ جانے اور اس کے مالک جانے، اسے جب خبر ہے تو اسے ڈبل سزا ملے گی۔ ہم پہ احترام واجب ہے سید کا، اس ولایت کا تمہیں قبر میں پتہ چلے گا کہ ولایت علی چیز کیا ہے، اس عزاداری حسین کا تمہیں قبر میں پتہ چلے گا کہ عزائے حسین کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس بستی میں ایک سید رہتا ہو وہ بستی شکر کا سجدہ ادا کرے، کیونکہ وہ بستی قائم ہے تو سید کی وجہ سے قائم ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کبھی تمہیں عرش پہ جا کے دیکھنا پڑے نا، جو زمین پہ تمہیں چمکتے ہوئے گھر دکھائی دیں گے، سمجھنا زہرا کی اولاد رہتی ہے۔ تو منت کرنے لگا ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا۔ میں نے لفظ کہا سب سے پہلے جو مستور علی اور ولی اللہ کے لیے قتل ہوئی وہ حسین کی ماں زہرا ہے۔ چلو آپ لوگ امیر ہیں، آپ کی ہائی نہیں لکھی، ایک میں بات بتاتا ہوں شاید آپ کی آنکھوں سے فلان بہ سکے۔ جب آپ مومن ہائی کہتے ہیں نا تو جو آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، آنسو ضائع نہیں جاتا۔ میں نے آنکھوں سے کتاب میں جملہ پڑھا ہے، تیری آنکھ کے نیچے کائنات کے سردار نبی کی بیٹی کا رومال آتا ہے۔
ہر آنکھ کے نیچے بی بی کا رومال. اللہ بابا تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. ہر آنکھ کے نیچے بی بی کا رومال آتا ہے. جب تیری خشک آنکھ کے نیچے بی بی کا رومال آتا ہے نا تو منت کرنے لگا, کوشش کیا کر جتنا ہو سکے تیری آنکھ سے آنسو نکل سکے, کیونکہ جب یہ بی بی اس دربار سے خالی لوٹتی ہے نا, اس بی بی کو خالی لوٹنے کا بڑا درد ہے. اللہ ہائے قبول کرے. محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے. یار محمد کی بیٹی تیرے دربار میں آئی ہے. بابا عرفان شاہ جب آنسو جمع کرتی ہے نا بی بی, رومال لے کے جاتی ہے کربلا, اپنے غریب بیٹے کے زخموں پہ لگاتی ہے. اس سے اگر سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں, 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے. اٹھے کوئی مجمع سے سید, سوال کرے علی حسنین کون سے 2 زخم؟ ایک اکبر کی برچھی کا, ایک زینب کی چادر کا. اللہ ماتم قبول کرے. محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے. تو جو آیا ہی رونے کے لیے ہے, چاند دنوں کا مہمان ہے, غریب زہرا کا بیٹا. اللہ آپ کے پرسہ باوجی قبول کرے. 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے, ایک اکبر کی بچی کا, ایک زینب کی چادر کا. چلو بات آگیا تو یہی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. قبلہ اجاز کاظمی صاحب کہتے تھے, کیونکہ بابا جی آپ سفروں میں ہیں نا علی کی بیٹیاں, جنگلوں میں بیٹھی ہیں زہرا کی پردہ بیٹیاں, تو قبلہ اجاز کاظمی صاحب کہتے تھے جس نے حجرے میں بیٹھ کے مرنا تھا نا وہ جنگلوں میں رول کے مر گئی. اللہ ماتم قبول کرے. یار محمد کی بیٹی تیرے پرسہ قبول کرے. شرما کرے وہ غریبوں کی غربت ہے. جس نے حجرے میں بیٹھ کے مرنا تھا وہ جنگلوں میں رول کے مر گئی. میں نے کہا 4 گھنٹے دربار میں کون کھڑی ہے, کون کھڑی ہے؟ شیعہ بیٹھے ہو, سنی بیٹھے ہو, بول کے بتاؤ کون ہے؟ 4 گھنٹے کھڑی رہی. یہی صدر میں نے چھانک پڑی, بزرگ سید کھڑا ہوا. اس نے کہا حسنین بیٹا تو مہمان ہے ہمارا, میں اولاد رسول اولاد فاطمہ, منت کرتا ہوں بیٹا جہاں بھی جملہ پڑھے نا. اس سید نے کہا 4 گھنٹے چھوڑ بیٹا, بے شک 1 منٹ کھڑی تھی. بابا جی کون بندہ جو کہتے ہیں مجلس جاتا ہوں رونا نہیں آتا, نوکر کی سطر سننا. اس نے کہا بے شک 1 منٹ کھڑی تھی. بیٹا مجمع کو بتا کھڑی کون تھی؟ اللہ ماتم قبول کرے. یار محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے. بیٹا مجمع کو بتا کھڑی کون تھی؟ دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والوں کے سامنے آئے. بے قدروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی قدر کیا ہے. جیسے یوسف بکا تھا نا غیروں کے ہاتھوں, اس چاکولوں انہیں خبر نہیں تھی کہ یوسف کی قیمت کتنی ہے. میں کہتا ہوں بیچنے والا یعقوب ہوتا پھر پتہ چلتا یوسف کی قیمت کیا ہے. جیسے محمد کی بیٹی دربار میں گئی تھی, سید بیٹھے ہو ماتم کر لینا, سامنے ممبر پہ محمد بیٹھے ہوتے پھر پتہ چلتا بی بی خالی لوٹتی ہے یا کچھ لے کے آتی ہے. 4 گھنٹے کے بعد بی بی کی آواز ہے, چاچا سلیمان ان سے پوچھ اگر کرسیوں میں جگہ نہیں زہرا مٹی میں بیٹھ جائے. تیرا ہاتھ بھی ہے سینہ بھی ہے, کوشش کرنا سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے زہرا. اس سے اگلو میں اس سانس پہ بابا جی لعنت کرتا ہوں جس سانس میں محمد کی بیٹی کی وکالت نہ ہو. قبلہ مولانا اسماعیل کہتے ہیں ماں بھی گئی دربار میں, بیٹی بھی گئی دربار میں. ماں صحابی کے دربار میں, بیٹی شرابی کے دربار میں. ماں کے سر پہ چادر تھی, زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی. ماں کے ساتھ بیٹے تھے, زینب کے ساتھ بھرجائیاں تھی. لیکن مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا بے شک زینب شرابی کے دربار میں گئی, زینب پھر بھی اچھی رہی. اللہ ہائے قبول کرے. محمد کی بیٹی تیرا ماتم قبول کرے. پھر بھی زینب اچھی رہی. سید اٹھا, اس نے گلے میں باہیں ڈالی. مبلغ اعظم اتنا بڑا عالم دین ہے, شاید تیری زبان سے جملہ نکل گیا, تو نے کہا کہ زینب اچھی رہی. کیسے اچھی رہی؟ اس وقت مولانا اسماعیل نے رو کے چہرے پہ ماتم کر کہا
بے شک زینب شرابی کے دربار میں گئی ہے، لیکن زینب کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا، اور زہرا اس دربار میں گئی ہے جہاں بی بی کی صداقت میں جملہ آیا۔ بی بی کے سار کے بعد سفید ہو گئے، سار کے بعد سفید ہو گئے۔ کچھ عرصہ پہلے میں زیارات پہ گیا، چلو ایک اور جملہ آپ کی محبت میں پڑھنے لگو، ہر جگہ میں یہ جملہ نہیں پڑھتا۔ مولا امیر المومنین بیٹھے تھے، سلمان نے کہا یا علی یہ کمینے کنفس کو تنخواہ زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے بات سمجھی نہیں، میں لفظ پھر کہہ دوں، یا علی یہ کمینے کنفس کو تنخواہ زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ اس چک والو علی اتنا روئے، رو کہتے سلمان بتاؤں کیوں دیتے ہیں؟ جو اس کمینے نے تازیانہ مارا تھا نا زہرا کو، یہ اس کی قیمت دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے زیارات پہ گیا، وہاں مشرق میرے دوست رہتا، اس نے مجھے جملہ بتایا، اس نے کہا بھائی جب بھی پاکستان میں آپ اس شہزادی کے دکھ پڑھیں، جملہ میری طرف سے پڑھنا ہے۔ میں نے کہا بتائیں، انہوں نے کہا مولا امیر المومنین گھر میں آئے، بی بی سیدہ رو کے کہتی یا علی سنا ہے مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، مدینے کے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے۔ اگلی سطر پہ ہر بندہ تڑپ جائے گا، علی رو کے کہتے محمد کی بیٹی مصیبت اس سے بڑی ہے، علی سلام دیتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے، علی سلام دیتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ اگلا جملہ بھائی نے بتایا، مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے، محمد کی بیٹی نے اپنا ہاتھ علی کی آنکھ کے نیچے کیا، امیر المومنین کی آنکھ سے آنسو نکلا، بی بی کی ہتھیلی پہ آیا۔ جملہ سننا نوکر کا جس نے بستر پہ ماتم کرنا ہے، بابا جی بی بی نے وہی ہاتھ زخمی پہلو پہ رکھا، علی رو کے کہتے محمد کی بیٹی کون سا عمل کر رہی ہے؟ بی بی رو کے کہتے یا علی میرے بابا کی حدیث ہے، مظلوم کا آنسو زخموں کی شفا ہے، یا علی کائنات میں تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں اور مجھ سے بڑی زخمی۔ اللہ ماتم قبول کرے، یا شرما کے نرو آج 4 محرم ہے، تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، مجھ سے بڑی زخمی کوئی نہیں۔ جتنے بھی آج لوگ شیعہ ہوئے 10% لوگ ایسے جو معجزہ دیکھ کے شیعہ ہوئے، کسی نے علم پہ منت مانگی شیعہ ہو گیا، منت پوری ہوئی شیعہ ہو گیا، کسی تقریر میں گیا تقریر سنی شیعہ ہو گیا۔ 90% لوگ سانس لے لے 1 سیکنڈ، 90% لوگ شیعہ ہوئے ہیں تو محمد کی بیٹی کی غربت سن کے، 90% لوگ شیعہ ہوئے ہیں محمد کی بیٹی کی غربت سن کے۔ مولانا اسماعیل صاحب شیعہ ہوئے بی بی کی غربت سن کے، بابا تاج الدین حیدری صاحب شیعہ ہوئے بی بی کی غربت سن کے، قاضی سعید الرحمن شیعہ ہوا بی بی کی غربت سن کے۔ مناظرہ ہو رہا تھا حق کے بطول پہ، مولانا اسماعیل کا اور قاضی سعید الرحمن کا، کافی دن گزر گئے، مولانا اسماعیل نے کہا قاضی چھوڑ کتابیں، اگر بات کتابوں تک رہی ہم مہینوں تک ثابت نہیں کر سکیں گے کہ تو حق پہ ہے یا میں حق پہ ہوں۔ قاضی ایسے کر، وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، منہ کعبے کی طرف کر کے صرف اتنا بتا کہ محمد کی بیٹی دربار سے خالی لوٹی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے۔ امیر ہوگا وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے، خالی لوٹی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے۔ ممبر پہ کھڑوں باوضو کھڑوں، علم عباس اس سے بڑی میرے پاس ضمانت نہیں، جھوٹ بولوں اس بادشاہ کا مجرم بنوں۔ اب اگر تو ماتم نہ کر سکے، تو جانے بکی والی بیوی جانے۔ قاضی سعید کہتا میں نے ذہن میں سوچا، لوگ روزانہ تھانے کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں، آج تک کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بابا جی آپ کی دادی کی غربت کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، اس وقت قاضی کہتے ہیں یہ سوچ کے میں نے وضو کیا، سر پہ قرآن رکھا، ابھی منہ کعبے کی طرف کر کے میں کہنے والا تھا کہ بی بی دربار سے خالی لوٹی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے،
قاضی سعید کہتا ہے میں نے مڑ کے دیکھا اسماعیل کی پگڑی کھل کے گل میں آ گئی تھی، اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا اچھا بی بی زہرا تیرا اپنا مقدر، اللہ ماتم قبول کرے یار، محمد کی بیٹی میرا برسہ قبول کرے، اچھا بی بی زہرا تیرا اپنا مقدر۔ قاضی سعید کہتا ہے اتنا جملہ کہنا تھا جب میرا جسم کانپا، میرے جسم میں لرز آیا، میں نے سر پہ قرآن رکھ دیا، لوگو اسماعیل سچا ہے، محمد کی بیٹی دربار گئی ہے، 4 گھنٹے بابے کے نوکروں کے سامنے کھڑی رہی، 4 گھنٹے کے بعد بابے کے نوکروں سے چھڑ کے کھا کے واپس، اللہ ماتم قبول کرے یار، محمد کی بیٹی میرا برسہ قبول کرے، 4 گھنٹے کے بعد خالی لوٹی ہے۔ ایک صدر اور پڑھتا ہوں تیری محبت میں، جب بی بی لوٹی ہے نا، ساری زندگی تم نے سنا بی بی کے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، لیا قرآن میں سر پر رکھ کے دیتا ہوں، جب بی بی دربار سے آئی ہے نا، بی بی کے صرف بال سفید نہیں تھے، صرف کمر نہیں جھکی ہوئی تھی، ایک ہاتھ چہرے پہ تھا، جملہ پڑھنے سے پہلے میں مر جاتا، ایک ہاتھ چہرے پہ تھا۔ بابا جی میں وضاحت نہیں کر سکتا، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، جب بی بی اپنے گھر آئی ہے نا تو شام والی ملکہ تڑپ گئی اور رو کہتی ہے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا ہے؟ بی بی رو کہتی علی آہستہ بول، میرا حسین مرنے سے پہلے، میرا حسین مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ دعا کیا کرو جس کی چھوٹی اولاد ہو نا اس کی ماں نہ مر جائے، بچے چھوٹی ہو ماں دنیا سے چلی جائے، باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی، بچے چھوٹے ہوں باپ دنیا سے چلا جائے، ماں مشکل حالات میں بھی اولاد پال لیتی، اللہ نہ کرے بچے چھوٹے ہوں ماں دنیا سے چلی جائے، سارا دن بابا بچے گلی بازار میں کھیلتے رہتے، بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی ہے، کیا پریشانی آئی ہے۔ جب شام ہوتی ہے نا شام، وہ بچے گھر جاتے ہیں، ماں کی چارپائی دیکھتے خالی نظر آتی ہے، وہاں کھڑے رشتہ دار سے کہتے چاچا یا ماما مجھے میری ماں نظر نہیں آ رہی۔ امیر ہوگا وہ بندہ جو آپ ہی زہرا کی غربت میں ماتم نہ کر سکے۔ بابا جی 3 جمادی الثانی بی بی دنیا سے چلی گئی، علی نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، بی بی شزت دوڑ کے قریب آئی، رو کہتی یا علی نماز روک، دیکھ دروازے پہ تیرا حسن بیٹھا ہے، ہر ریت پہ تیری زینب سو رہی ہے، یا علی میں نے تیرا پورا گھر دیکھا ہے، مجھے تیرا حسین نظر نہیں آیا۔ علی سیدھا دوڑ کے گئے جنت البقیع میں، بابا جی علی نے کیا دیکھا ہے؟ حسین ماں کی قابل کو سینے سے لگا کے کہتا ہے اماں مجھے تیرے بعد نیند نہیں آتی، اور اماں گھر واپس آ جا، اماں تیری بیٹی ہے تیرا انتظار، اماں گھر واپس آ جا۔ جتنے بھی دکھ پڑے جائیں اس بی بی کے، بابا جی اس بی بی کے دکھ کم ہے۔ ایک جملہ آپ کی محبت میں اور پڑھ دیتا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہے، نہ میں نے پڑھتے مر جانا ہے نہ تمہیں سنتے مر جانا ہے۔ شہید محسن اور قبلہ شہید ناصر عباس ایک جملہ ہے، وہ کہتے تھے مر تو ویسے بھی جانا ہے، کتے کی موت مرنے سے بہتر ہے، بندہ زہرا کا وکیل ہو کے مر جائے۔ زندگی ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، کس کو زندگی نہیں پیاری؟ آخری سطر ہو سکے تو نوکر کے حق میں دعا کر دینا۔ ایک سطر پڑھنے لگا، ساری زندگی آپ نے سنا، آدھی رات علی نے جنازہ اٹھایا زہرا کا، سوال تو کرو کیوں اٹھایا آدھی رات کو؟ یہ پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا جس جنازے پہ حسن حسین اپنے ان آستینوں کو دانتوں میں دے کے روتے رہے ہیں۔ علی جنازہ اٹھواتے، حسن جنازہ رکھو، پھر جنازہ اٹھاتے، آخری روایت ہے جنازہ رکھو۔ جب 7 مرتبہ علی نے جنازہ اٹھوایا نا، 7 مرتبہ رکھوایا، حسن کی آواز بابا آپ جنازہ اٹھواتے ہیں پھر رکھوا دیتے ہیں،
علی رو کہتے ہیں حسین ہے چھوٹا، حسین مر جائے گا، حسن میرے قریب آ میں تجھے منظر دکھاؤں۔ حسن بابے کے قریب گئے تو علی حسن نے منظر کیا دیکھا؟ بابا جی باہر لوگ ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری عورت کو مارا، تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری زہرا کو مارا۔ اتنی بابردہ مستور، رات آدھی جنازہ اٹھائے، 7 چادروں کو کفن ملا، 40 قبریں کھودی علی نے۔ اتنی مظلومہ ہے حسن حسین کی ماں، یہ واحد مظلومہ ہے بی بی کہ جس کے قاتل کا نام ہم ممبر سے نہیں لے سکتے۔ دعا ہے آل محمد غازی خالق، روتی ہوئی آنکھوں سے مالک بھائی جان کی صف ادا قبول فرمائے۔ یقیناً پھوڑی قبول ہے تو بشتی ہے، جو مومن جس کے دل میں جو شریعت، مالک اس سنگت کو، اس انجمن کو تا قیامت آباد شاد فرمائے۔ میرے مالک اس مجلس میں، اس عزاداری میں، اس عشر محرم میں جس مومن مسلمان بھائی نے جتنا حصہ ڈالا ہے، مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک اللہ جو ان کی نیک شرعی حاجات ہیں جو ہمیں نہیں بتا سکتے، تو غفور رحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز کو خبر رکھتا ہے۔ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مومن حج و زیارات کی تڑپ رکھتے ہیں، مالک اللہ ذکر کے صدقہ اسی سال میں زیارت حسین نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں رزق معرفت، رزق ولایت علی نصیب فرما، اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے باغ میں امام کا جل ظہور فرما، اور اس مولا کو ظہور کا اذن دے اور وہ آگے پوچھے کہ میری دادیوں کو قصور کیا تھا۔ رب صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجک۔